اسٹریٹ آف ہرمز ایران کے لیے جس طرح سے بہت سارے تجزیہ نگاروں نے کہا ایٹم بم کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، یعنی جس طرح سے ایٹم بم ایک کسی بھی قوم کے دفاع کے لیے اس کی طاقت کا ایک جو ہے وہ عنصر شمار ہوتا ہے، طاقت کی ایک علامت شمار ہوتا ہے، اسی طرح سے اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ پہلے بھی ایران کے پاس موجود تھا، لیکن پہلی دفعہ اس کو ہتھیار کے طور پر اور امریکہ وغیرہ کے اوپر دباؤ کے طور پر پہلی دفعہ اس کو ٹول کے طور پر، یعنی اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ انہوں نے تھریٹ کیا تھا اور انہوں نے تھریٹ کو اپرچونٹی میں تبدیل کر کے اس سے کما حقہ جیسے استفادہ کرنا چاہیے اس طرح سے فائدہ حاصل کیا، ہاں وہ استفادہ کیا، اور اب یہ ہے کہ ایران کبھی بھی کسی بھی قیمت پر اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پر دا نیو عرب کی جو ہے وہ نیوز ہے کہ ہاؤ دا اسٹریٹ آف ہرمز بیکیم ایرانز موسٹ پاورفل ویپن، یعنی اس وقت ایران کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہی اسٹریٹ آف ہرمز ہے، اور کبھی بھی ایران اس ہتھیار کو اتنی آسانی سے جو ہے وہ اگر ہم حوالے نہیں کرے گا۔ اگر معظم کے بیان سے کوٹ کریں تو انہوں نے شروع سے کہا تھا کہ یہ جو اسلحہ ہے، یہ جو آپ کے پاس ویک پوائنٹ ہے امریکہ کے لیے اور اس کے اتحادیوں کے لیے، اس کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ جی ہاں، تو در حقیقت اب یہی وہ نقطہ ہے، آبنائے ہرمز در حقیقت یہی وہ نقطہ ہے، اور اس طرح سے لبنان کی جس طرح سے آپ نے بات کی کہ جن کے اوپر ابھی دوبارہ سے مذاکرات کی خبریں ہم سن رہے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اہم ڈیولپمنٹس ہیں جس میں رشیا کی جو سیکیورٹی کونسل ہے انہوں نے البتہ ایران کو اس حوالے سے یہ خبر بھی دی ہے کہ مذاکرات کا یہ جو زیادہ جو شور شرابہ ہے، ممکن ہے ان مذاکرات کی آڑ میں ایران پر زمینی حملہ ہو۔ یہ رشین سیکیورٹی کونسل کی طرف سے ایران کو وارننگ دی گئی ہے، رنگ ہو، یعنی مذاکرات کی بات کر رہا ہے، لیکن پیچھے سے اس کی واشنگٹن پوسٹ کی بھی یہ خبر تھی کہ اپنی زمینی فوجیں لا رہا ہے، اور اسی طرح سے فوجیں جو ہے